اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر قاری محمد ریاض قریشی حاضر۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے لمحہ پہ لمحہ برکتیں رکھی ہیں۔ آپ جو بھی اللہ کی خاطر ماہ رمضان میں جو کام کرتے ہیں، اللہ کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اگر آپ تنگ دست ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہاں ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک تحفہ دیا ہے وہ ہے تراویح۔ پچھلی جتنی امتیں گزریں ان میں تراویح نہیں تھی۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ تراویح نصیب ہوئی۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہر سجدے پر 1,500 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ اس محل میں کئی سونے کے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں جو ہیرے اور یاقوت سے جڑے ہوتے ہیں۔ پہلے جو امت تھی ان کے لیے 24 گھنٹوں کا روزہ تھا، یعنی کہ رات کو اگر اس نے کھا لیا وہی اس کی افطاری تھی، وہی اس کی سحری تھی، اور اگر وہ سو گیا تو پھر اٹھنے کے بعد نہ افطاری نہ سحری، اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب تیسرا روزہ آیا تو ایک شخص گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی گھر والی سے کہا کہ بھوک اور پیاس نے بہت ستایا ہوا ہے اور بہت تھکاوٹ ہے، تم جلدی سے میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ وہ عورت گئی کھانے کے لیے، تو کیونکہ وہ تھکا ہوا بہت تھا، اس نے لیٹتے ساری اس کو نیند آ گئی۔ اس کی گھر والی آئی، اس نے کہا اوہو، اور تیری تو صبح ہو گئی، تیرا تو روزہ ہو گیا۔ اس نے بغیر سحری کھائے ہوئے، افطاری کی ہوئے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت جب نماز کے لیے وہ شخص گیا تو اس کی حالت غیر ہو گئی، یعنی کہ ایسی حالت ہوگی جیسے ابھی بے ہوش ہونے لگا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا، اس کو نیند آ گئی تھی، یہ سو گیا تھا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اے محبوب، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ اب غروب آفتاب سے اور سحری تک جتنا جی چائے کھاؤ، اگر سو بھی گئے اٹھ کے پھر کھا لو، سحری تک۔ تو یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تراویح نازل ہوئی۔ پھر روزہ کم ہوا، کہاں 24 گھنٹے کا روزہ، اور اب تو روزہ ہے۔ اس میں آپ جب تراویح کے لیے نکلیں، لوگ تراویح سننے جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اے مان والو جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تراویحوں کے لیے جاتے ہیں اور لوگ کی بالکل توجہ ہوتی ہی نہیں قرآن کی طرف، کم و بیش لوگ سنتے ہیں دل لگا کے شوق سے تراویح کو، اور اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ 4 رکعتیں ہوئیں 6 رکعتیں ہوئیں اور کہتے ہیں کسی طرح نکلیں یہاں سے۔ اب ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے اس رب کی ذات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق دے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے اور کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق دے، تاکہ اس جو آج کل جو وبا ہے اللہ تعالیٰ اس اپنی رحمت سے اس کو اٹھا لے اور ہم سکون سے روزے رکھیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہ ہو۔ کثرت سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے۔ جب آپ افطاری کرنے لگیں تو آپ کثرت سے دعا کریں، انشاءاللہ عزیز آپ دیکھنا کہ یہ 10 دن جو رحمت کے ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ پاک آپ کے لیے ساری آسانیاں کھول دے گا، سارے راستے کھل جائیں گے، سارے بازار کھل جائیں گے، رونقیں بہار ہو جائیں گی انشاءاللہ عزیز اللہ کے حکم سے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔